اللہ سے پیارا کوئی نہیں ہے، ہمیشہ یاد رکھو۔ یہ بڑی عجیب آیت ہے۔ اس آیت میں آپ ابھی یہ میری بات سن کر ہی سٹن ہو گئے ہوں گے، بلکہ نفرت آ گئی ہوگی آنکھوں میں اور دل میں کہ یہ ہمارے مولویوں کو گالیاں نکال رہا ہے۔ میں نہیں نکال رہا، میں نہیں کچھ کہہ رہا، یہ آیت کہہ رہی ہے۔ یہ آیت ان آپ کے مذہبی رہنماؤں کی، آپ کے ان مذہبی لوگوں کا بیان کر رہی ہے۔ ہم آیت پڑھتے ہیں، آپ پر سب واضح ہو جائے گا۔ لقد سمع اللہ، ضرور یقیناً سن لی اللہ رب العزت نے، قول بات، اللہ نے سن لی بات، الذین ان لوگوں کی، قالو جو وہ کہتے ہیں، ان اللہ کہ بے شک اللہ کیا ہے، فقیر۔ اللہ اکبر۔ وہ لوگ کہتے ہیں، یعنی اللہ نے یقیناً ان کی بات سن لی ہے کہ وہ لوگ کیا کہتے ہیں، وہ لوگ جو وہ کہتے ہیں کہ ان اللہ کہ بے شک اللہ کیا ہے، فقیر ہے، اللہ فقیر ہے، وَنَحْنُ أَغْنِيَاء اور ہم تو غنی ہیں، لاپرواہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ رب العزت کن کو کہہ رہا ہے، کن لوگوں کو اللہ پاک بے نقاب کر رہا ہے اس آیت میں۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ آپ کے مولوی لوگوں کو، آپ کے یہ جو مذہبی لوگ ہیں نا، مذہبی لوگ، یہ جو آپ کے فرقوں کو چلاتے ہیں، آپ کے فرقوں کو چلا رہے ہیں نا، ہر کسی کا اپنا اپنا فرقہ ہے، اس فرقے کو چلا رہا ہے، اس میں وہ گھما رہا ہے آپ کو نا، آپ گھوم رہے ہو، ٹھیک ہے، وہ مولوی لوگ آپ کو فرقوں میں گھماتے ہیں، آپ گھوم رہے ہو۔ اب سنو اللہ کیا کہہ رہے ہیں ان مولویوں کے بارے میں۔ اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ یہ مولوی لوگ یہ کہتے ہیں، مذہبی رہنما یہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ فقیر ہے۔ اللہ کیسے فقیر ہے؟ کیونکہ یہ اللہ رب العزت سے کبھی نہیں مانگتے۔ آپ کے لیے مانگیں گے مال و دولت، جو بھی چیز ہو، اپنے لیے کبھی نہیں مانگیں گے۔ اپنے لیے یہ آپ کے مذہبی رہنما کبھی بھی اللہ سے نہیں مانگتے، کیونکہ اللہ کو فقیر سمجھتے ہیں۔ کچھ بات سمجھ نہیں آئی نا آپ کو؟ ابھی بتاتے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ آپ غور کریں، جتنے بھی آپ کے یہ مولوی لوگ ہیں نا، یہ لوگ یعنی کہ آپ حیران ہو جاؤ گے جب آپ کو یہ معلوم ہوگا، جب یہ بات آپ کو معلوم ہوگی، آپ اس پر غور کرو گے، آپ حیران سٹن ہو جائیں گے کہ واقعی سچ ہے، حقیقت ہے۔ یہ آپ کے مذہبی لوگ جو ہے نا، یہ اللہ کو فقیر کیسے سمجھتے ہیں اور خود کو غنی کیسے سمجھتے ہیں؟ یعنی کہ یہ اللہ سے نہیں مانگتے، اللہ کو فقیر سمجھتے، اللہ تو فقیر ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن یہ آپ لوگوں سے کیسے مانگتے ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ آپ لوگوں کو کیسے آپ سے مانگتے ہیں، ذرا غور کرو۔ ارے میرے بھائیوں، یہ آپ سے کیسے مانگتے ہیں کہ یہ آپ کے نہ غریبوں کو چھوڑتے ہیں، نہ یہ لولے لنگڑوں کو چھوڑتے ہیں، نہ عورتوں کو، نہ بچوں، ہر کسی سے مانگتے ہیں، امیروں سے مانگتے ہیں، غریبوں سے مانگتے ہیں، ہر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ اللہ کو تو فقیر سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو یہ لوگ فقیر سمجھتے ہیں کہ اللہ سے کیوں مانگیں، ان سے مانگو۔ ہم مذہبی ٹھیکیدار ہیں، ہم ان کے جنازے پڑھتے ہیں، ہم ان کے نکاح پڑھاتے ہیں، ہم ان کو مسجدوں میں 5 وقت کی نمازیں پڑھاتے ہیں، ہم ان کے مذہبی پیشوا رہنما ہیں، تو ان سے مانگو۔ کیا آپ اس بات پہ یقین کرو گے کہ یہ آپ کے کسی انسان کو چھوڑتے ہیں؟ یہ جو چندہ باکس پڑا ہوا ہوتا ہے مسجد و مدرسوں میں، یا یہ جو آپ سے مانگتے ہیں، کیا کسی غریب سے انہوں نے کہا کہ غریب آپ نہیں دو، عورت کو کہا نہیں دو، بچوں کو کہا نہیں، بچوں سے مانگتے ہیں، عورتوں سے مانگتے ہیں، غریبوں سے مانگتے ہیں، لولوں سے مانگتے ہیں، لنگڑوں سے مانگتے ہیں، کیونکہ اللہ کو فقیر سمجھتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں اللہ تو فقیر ہے، بے شک یہ اللہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ یہ اس آیت کو یہودیوں پر تھوپتے ہیں، یہودیوں پر نہیں، آپ لوگ۔ اچھا اب سنو، اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ اللہ کو فقیر سمجھتے ہیں کہ اللہ سے نہیں مانگتے، یعنی اللہ کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن اپنے ہر فرقہ جو ہے نا، ہر فرقوں کو اپنے ذہن میں لے آئیں، جتنے فرقے ہیں نا آپ کے، ہر فرقہ اپنے لوگوں سے مانگتا ہے،
فرقے کے جو مولوی ہیں نا، جو رہنما ہیں آپ کے مذہبی رہنما، آپ کی رہنمائی کرنے والے جو آپ کے فرقوں کے شیعہ ہوں سنی ہوں، ٹھیک ہے، غور کریں، سب کو سامنے رکھیں۔ اب دیکھیں مسجدوں میں غریب پیسے دیتے ہیں، لولے لنگڑے پیسے دیتے ہیں، ہر کوئی کچھ نہ کچھ ڈال دیتا ہے۔ یہ ہے وہ کہتے ہیں ہم غنی ہیں۔ ہم غنی کیسے ہیں کہ لوگوں نے ہمیں غنی کر دیا ہے، لاپرواہ کر دیا ہے، لوگوں نے ہمیں غنی کر دیا، لاپرواہ کر دیا۔ ہمیں کمائی کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ 8 گھنٹے جا کر فیکٹریوں میں کام کریں، سکولوں میں جا کر کام کریں، اسپتالوں میں جا کر کام کریں؟ نہیں، بس مسجدوں کے ممبر پر بیٹھو، مسجدوں کے ممبر پر بیٹھو، مدرسوں کو کھول لو، بزنس شروع۔ یہ ہے کہ اللہ کو فقیر سمجھتے ہیں کہ اللہ سے نہیں مانگتے ہیں۔ آپ جب ان سے کہتے ہیں نا ہمارے لیے دعا کرو، تو آپ کے لیے مانگتے ہیں، دل میں وہ اپنے لیے نہیں مانگتے۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ جو سامنے غریب امیر بیٹھا ہوا ہے یہ مجھے دے گا، میں اللہ سے سمجھتے ہیں، اور اپنے آپ کو وہ غنی سمجھتے ہیں کہ ہم کو تو لوگوں نے غنی کر دیا۔ دیکھو یہ گاڑیوں میں گھومتے ہیں نا، دیکھ لو، پاکستان ہو، انڈیا ہو، بنگلہ دیش ہو، عرب و عجم جہاں بھی ہو، لوگوں کے پیسوں پر یہ لوگ کتنی عیاشیاں کرتے ہیں گاڑیوں میں۔ اچھا، آپ لوگوں کو یہ بات پتہ نہیں ہے؟ دیکھو میں سیاسی لیڈروں کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ یہاں اللہ رب العزت ان لوگوں کی بات کر رہا ہے جو قرآن کو پڑھنے والے ہیں، کیونکہ آگے جو اللہ پاک فرما رہا ہے نا وہ سیاسی لیڈروں کے بارے میں نہیں۔ سیاسی لیڈروں کو کیا پتہ ہے قرآن کیا ہے، کتاب کیا ہے، قرآن کے بعد اندر اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں، ان کو پتہ ہے۔ یہ جن کو قرآن کے بارے میں پتہ ہے نا، ان کو اللہ پاک تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ ہیں جو اللہ کو فقیر سمجھتے ہیں اور خود کو غنی سمجھتے ہیں، کہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس تو کچھ نہیں، اللہ سے نہیں مانگتے ہم، ان لوگوں سے مانگو، یہ سب کچھ ان کے پاس ہے۔ تو واقعی دیکھو کیسے مزے سے زندگیاں گزار رہے ہیں، ٹک ٹاک پہ آ رہے ہیں، یوٹیوب پہ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں نا؟ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ کیسے خوبصورت کپڑے پہنے ہوتے ہیں، کیسے لش لش کرتی ہیں ان کی گاڑیاں ہیں، ان کے گھر ہیں۔ ہاں بتائیں صحیح ہے کہ غلط ہے؟ اور وہ جو پیسہ انہوں نے کمایا نا لوگوں سے، اس میں غریب، عاجز، مسکین، لولے لنگڑے، عورتیں، مرد، بچے تک ان کو پیسے دے دیتے ہیں، اپنی حلال کی کمائی سے بھی ان کو پیسے دیتے ہیں نا، چاہے 58 دے دیں، 54 دے دیں، دیتے ہیں نا۔ تو یہ ہے وہ راز اللہ نے جو اس آیت میں چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ آگے سنو، اللہ رب العزت فرماتا ہے سنکتب، ان قریب ہم لکھ دیں گے، ما قالو، جو وہ کہتے ہیں۔ کیا بات ہے آپ کو پتہ ہے؟ اللہ پاک کہتے ہیں ان قریب ہم لکھ دیں گے جو وہ کہتے ہیں۔ تو لکھ دیا اللہ نے، ان کے مقدروں کے اوپر لکھ دیا ہے۔ اچھا، لکھ کیسے دیا ہے کہ اب یہ جو زندگی ان کا لائف سٹائل ہے نا، یہ اسی کے ساتھ مر جاتے ہیں، اسی لائف سٹائل کو لیے ہوئے یہ مر جاتے ہیں۔ لکھ دیا اللہ نے، ان کے ماتھوں کے اوپر لکھ دیا ہے یہ حرام کی کمائیاں، یہ حرام کی کمائیاں ہیں جس میں اللہ کو فقیر سمجھ رہے ہیں اور اس پیسے کو حلال سمجھتے ہیں اپنے لیے۔ یعنی ان کے دین مذہب میں حلال ہے نہیں، لیکن وہ خود وہ یہ کہتے ہیں، خود سے یہ کہتے ہیں تیرے لیے یہ پیسہ حلال ہے، تو لے رکھ، اس سے چاہے گاڑی لے، پجیرو لے، گھر لے، مکان لے، تیرے لیے حلال ہے، کیونکہ یہ لوگوں کا حق ہے کہ تجھے یہ پیسے دیں، کیونکہ تو مذہبی جو ہے رہنما ہے۔ اچھا، اللہ پاک کہتے ہیں نا سنکتب ما قالوا، تو اللہ پاک کو اتنا غصہ آیا ہے نا، ان پر اتنا غصہ آیا ہے اللہ رب العزت کہ ان قریب ہم نے لکھ دیا ہے۔ کیا مطلب؟ ہم نے لکھ دیا ان کے اوپر، یعنی کہ ان کے اوپر ہم نے پکا کر دیا ہے، اس کو لکھ دیا ہے، فرض کر دیا، لکھ دیا ہے جو وہ کہتے ہیں، جو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، تو اللہ نے بات کو لکھ دیا ان پر۔ دیکھ لو کیسے مرتے ہیں، کیا ان میں کوئی غریب ہو کر مرتا ہے؟ نہیں، بلکہ پہلے تو غریب ہوتا ہے، پھر بڑھتے ایک مدرسہ، 2 مدرسے، 3 مدرسے، 4 مدرسے، پوری دنیا سے پیسہ آ رہا ہے، باہر کے لوگوں سے پیسہ آ رہا ہے، ادھر سے آ رہا ہے، ادھر سے آ رہا ہے، پیسہ بڑھ ہی رہا ہے۔ تو کیا ہوا؟ اللہ نے لکھ دیا ہے، اللہ رب العزت نے لکھ دیا ہے، جو وہ کہتے ہیں نا اس کو اللہ نے سچ کر دیا، لکھ دیا ان کے اوپر، ان کی بدبختی کو لکھ دیا ہے۔ اچھا، اب آگے سنو، اب یہ یہاں اگلا جو کلمات ہے نا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے نا وہ نہیں ہیں،
یہ سیاسی لیڈر نہیں ہیں، یہ صرف مذہبی لیڈر ہیں، مذہبی لیڈر، آپ کے مذہبی رہنما، آپ کے فرقوں کے جتنے بھی رہنما ہیں، چاہے کوئی بھی ہوں۔ اچھا، وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاء، کتنی پیاری بات ہے۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ اب آپ کو یہ بتا رہا ہے ہمیں آیات کے ذریعے کہ یہ ہیں کون لوگ۔ یہ سیاسی لیڈر نہیں ہیں، یہ وہ ہیں جو انبیاء کو قتل کرتے ہیں بغیر حق، علاوہ حق کے وہ اللہ کے انبیاء کو، نبیوں کو قتل کرتے ہیں۔ کیسے قتل کرتے ہیں؟ یہ تو یہودیوں پر یہ آیات ڈال رہے ہیں کہ یہودیوں نے قتل کیا تھا، نبیوں کو قتل کیا تھا۔ او یہودی نہیں ہیں، یہ آپ کے مولوی ہیں۔ میں بتاتا ہوں ابھی کیسے وہ قتل کرتے ہیں، کیسے قتل کرتے ہیں نبیوں کو۔ ابھی سنو، اللہ رب العزت نے تمام انبیاء اکرام جو ہیں نا، جو قرآن میں آئے ہیں، اچھا باہر نہیں، باہر کوئی نہیں آیا ہے، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام قرآن میں آئے ہیں ناموں کے ساتھ، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ناموں کے ساتھ، اور بغیر ناموں کے بھی جتنے بھی انبیاء آئے ہیں نا، تمام کے تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کا ایک مذہب تھا، ایک دین تھا، ایک شریعت تھی، ایک صراط مستقیم تھا، ایک ہدایت تھی، ایک جو ہے اللہ کا دین تھا، اور وہ کیا تھا؟ اسلام۔ اور وہ کہاں سے انہوں نے لیا؟ ملت ابیکم ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام سے انہوں نے لیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو اسٹیبلش کیا، اللہ نے ان سے اسٹیبلش کروایا اپنا دین، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کو پسند کر لیا تمام نبیوں کے لیے اور قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے۔ اچھا، اب یہ تو نبیوں کا ایمان ہے، اب ان کا یہ ایمان نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں 1400 سال پہلے کوئی آئے تھے تو انہوں نے جو دین دیا ہے وہ اصل دین ہے، حالانکہ وہ قرآن میں ہے ہی نہیں، وہ دین تو قرآن میں ہے ہی نہیں، نہیں وہ نبیوں کا دین ہے۔ قرآن کا دین ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، ابراہیم علیہ السلام کا اسلام ہے، ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، ابراہیم علیہ السلام کا صراط مستقیم ہے، ابراہیم علیہ السلام کی ہدایت ہے، اور یہ سب نبیوں کا ہے۔ تو اب یہ قتل کیسے کرتے ہیں انبیاء کو؟ کہ انبیاء کے انبیاء کا جو ایمان ہے اس کو اپنے عقیدوں سے، ان کا یہ عقیدہ ہے نا، اس عقیدے کو قتل کرتے ہیں، نفسیاتی قتل ہے یہ وہ نبی جو قرآن کے اندر ہیں، ان نبیوں کے ایمان کو، ان تمام نبیوں کے ایمان کو یہ ٹارچر کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ قتل جو یہ انبیاء کو کرتے ہیں بغیر حق کے، یعنی ان کے پاس حق نہیں ہے علاوہ حق کے، ان کے پاس تو قرآن کی آیات والا ایمان نہیں ہے، نہ ہی دین ہے، نہ ہی اسلام ہے، نہ ہی جو ہے ان کے پاس اللہ رب العزت کی آیات سے لیا ہوا جو ہے وہ اسلام ہے۔ تو یہ جو کچھ ہے ان کے پاس، یہ تو 1400 سال پہلے کہیں سے لے کر آ رہے ہیں۔ تو یہ جو انبیاء کرام جو قرآن کے اندر ہیں نا، اللہ کے جو نبی ہیں، یہ نبی وہ نہیں جو انہوں نے بنائے ہیں، یہ نبی وہ جو اللہ نے اپنے قرآن میں انبیاء وہ جو ہوتے ہیں نا، وہ ایمان والے ہوتے ہیں، وہ ان کو بلیورز کہتے ہیں، وہ فیتھ فل نہیں ہوتے ہیں، وہ بلیو کرتے ہیں، مطلب ہے کہ وہ ایمان امن سے ہے، سلامتی سے ہے، اور وہ قرآن کی آیات میں ہے۔ تو انبیاء کا جو ایمان ہے، انبیاء کا ایمان آیات والا ایمان ہے، بغیر حق، علاوہ حق کے۔ حق کیا ہے؟ اللہ کی آیات۔ تو یہ ہے میرے بھائیوں، یہ ہے وہ چہرہ جو آپ کو تو نظر نہیں آئے گا، اللہ کی آیات میں وہ نظر آئے گا اگر آپ اللہ کی آیات کو پڑھو۔ آپ کو تو پڑھ نہیں دیتے، تو کہتے ہیں کہ اگر قرآن پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے، جیسے مجھے کہتے ہیں یہ دیکھو اس نے قرآن پڑھا ہے، گمراہ ہو گیا، اپنا کوئی دین نکال لایا ہے۔ یہ تو اللہ آیات میں کہتا ہے کہ سیقول السفہاء، کہ ان انسانوں میں جو ہے نا بیوقوف، وہ کہیں گے جب تم اپنا قبلہ بدلو گے نا، وہ پرانا قبلہ چھوڑو گے جو 1400 سال پہلے والا تھا، اور جب تم وہ قبلہ لو گے جو ابراہیم علیہ السلام والا قبلہ ہے، تو لوگ کہیں گے کہ یہ تو جو ہے وہ بیوقوف، اللہ ان کو بیوقوف کہہ رہا ہے کہ یہ بیوقوف لوگ کہیں گے کہ کس چیز نے تمہیں تمہارے اس قبلے سے پھیر دیا ہے۔ تو آگے اللہ پاک پھر بڑی خوبصورت آیات ہیں، وہ بھی جو ہے ڈاؤن لوڈڈ ہیں۔ اینی وے، تو اب یہ لوگ جو ہے نا، یہ لوگ آپ کو نہیں آپ جو ہے نا یہ نہیں مانو گے، کیوں کہ اللہ پاک کہہ رہا ہے آیات میں ہی کہ لوگ جب یہ باتیں سنیں گے نا تو لوگ کہیں گے کہ یہ تو نئی بات ہے، ہم نے تو کبھی کسی سے نہیں سنی، ہم نے تو کسی سے نہیں سنی، یہ تو یہودیوں پر تھوپتے ہیں نا۔ لیکن جب آپ اپنے عقلوں کو استعمال کرو گے تو آپ کو یہ ساری باتیں اپنے سامنے نظر آ جائیں گی۔ اب اللہ رب العزت آگے فرماتا ہے وَنَقُولُ،
قیامت کے دن اللہ پاک ان لوگوں سے کہے گا وَنَقُولُ، اور ہم کہیں گے، اللہ کہے گا ذوقوا، چکھو چکھو عذاب الحریق، اس عذاب کو چکھو جو تمہیں جلسا دے گا۔ کیا کر دے گا؟ جلا دے گا، ختم تو نہیں ہوگے نا، جلا دے گا دلوں کو تمہارے، کہ ایک انتہائی جلسا دینے والا عذاب ہے۔ تو بھائی قرآن پاک کی آیات کو پڑھو، اس پر ایمان لاؤ، تو آپ کو ہر کسی کا چہرہ صاف نظر آئے گا، کیوں قرآن تو کسی کو نہیں بخشتا۔ اللہ رب العزت تو سب کو بے نقاب کرتے ہیں، منافق کون ہے، ایمان والے کون ہیں، سب کو، سب کی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا وہ جانتا ہے، سب کے بارے میں سب کو کھولتا ہے اپنی آیات میں۔